صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، 3 اشخاص کیا ہے ایک جنگل میں پھنس گئے، ایسا پھنسے بارش وغیرہ کچھ شروع ہو گئی تو ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جو غار کا دہانہ جو کھلا تھا اس کے اوپر ایک بڑی چٹان آ کے بیٹھ گئی، گویا جیتے جی ان کا مقبرہ بن گئے۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ جنگل کا حصہ تھا، کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اور آواز اگر دے بھی دے تو باہر آواز جانے کے چانسز نہیں تھے، تو وہ پریشان ہو کے آپس میں مشورہ کیے۔ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا ہے یہ کہا کہ بھئی چلو آج ہمیں اس مصیبت سے بچانے والا اللہ ہی ہے، ہم اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیسے دعا کریں؟ اپنے کوئی خاص عمل کو یاد کریں، کوئی ایسا عمل جس میں تم نے اللہ ہی کے لیے پوری اخلاص اور الہیت کے ساتھ بڑی محبت میں ڈوب کر کیا ہے عمل کیا ہو، اس عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو 3 افراد تھے، تینوں نے الگ الگ عمل کا وسیلہ دیا۔ پہلے نے دعا کی، چٹان تھوڑا سا ہٹ گیا، دوسرے نے دعا کی، چٹان تھوڑا سا ہٹ گیا، تیسرے نے دعا کی تو چٹان پورا سا کھل گیا، اور یہ جو ہے اس مصیبت سے باہر نکل گئے۔ مشہور حدیث پاک ہے نا، میں پورا واقعہ نہیں سناتا، اس ہمارے مضمون سے متعلق اس میں ایک ہے، اس میں دوسرا جو شخص دعا کیا اس کی دعا کیا تھی، اس کے الفاظ کیا تھے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے پروردگارہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد تھی، میری ایک چچا کی لڑکی تھی جس کو میں چاہتا تھا، پسند کرتا تھا، جیسے ایک مرد دوسری عورت کو پسند کرتا ہے اس طرح کیا ہے مجھے بھی پسند تھی، اور میں اس سے اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے دامن کو محفوظ رکھتی تھی اور میرے اس غلط کام میں حصہ نہیں لیتی تھی۔ ایک وقت ایسا ہو گیا کہ فاقے اس پر آ گئے، وہ مجبور ہو کر کیا ہے قرض لینے آئی، مجبور ہو کر قرض لینے آئی میرے پاس، تو میں نے اسے اس شرط پر قرض دی کہ میں قرض تو دوں گا لیکن تو میری خواہش پوری کرے گی۔ اب قرض لے کے جا کے گھر کی ضرورت تو اس نے پورا کی، جب خواہش پورا کرنے کا وقت آیا تو اس وقت وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی اللہ کے لیے میری عزت کو پائمال مت کرو۔ تو میں اتنا سننا تھا کہ کانپ کے وہاں سے اڑ گیا اور اس کو جانے دیا، اس کو جانے دیا۔ اور اے پروردگارہ تو جانتا ہے میں اس وقت اپنے اس برے عمل پر قادر بھی تھا اور مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، اور وہ بھی مجھے نہیں روک سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب اس نے تیرا نام لیا تو تیرے نام کے ہیبت سے میں نے کیا ہے اس عمل کو ترک کر دیا، اس گناہ کو ترک کر دیا۔ میرے اس نیکی کی وجہ سے کیا ہے غار کا پتھر کھول دے تو غار کا پتھر کھل گیا۔ آج بھی ایسی حالات پیدا ہوتی ہیں، یہ صرف اس زمانے کا واقعہ نہیں، اسے تو توفیق ہو گئی، وہ اللہ کی بندی نیک تھی اور اس کے کہنے پر اللہ نے ایسا اثر دیا کہ توفیق ہو گئی اور وہ مرد بھی گناہ سے بچ گیا۔ آج جا کے دیکھیں آج کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر اتنی خطرناک حالت پیدا ہو گئی کہ قرض لینے کے بعد قرض دینا نہیں ہو سکا تو لوگوں نے کیا ہے اپنی عزتوں کا سودا کیا، لوگوں نے اپنی عزتوں کا سودا کیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، جب ایسا ماحول پیدا ہوگا اور انسان اس طرح حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی پامالی کرے گا تو اللہ کے عذاب کے سوا، ذلت و رسوائی کے سوا، دنیا اور آخرت میں نحوست کے سوا، عذاب الہی کے سوا کچھ اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اپنے حالات کو درست کریں، اسلامی تعلیم کو عام کریں، خاص طور پر معاملات کے حوالے سے آج جو غفلت ہو رہی ہے، بندوں کے حقوق کے حوالے سے جو غفلت ہو رہی ہے اس میں جاگیں۔ آپ 100 عمرہ کر لیں، آپ 100 حج کر لیں، روزانہ تہجد میں اٹھ کے ساری رات 1000 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ اگر آپ نے کسی کا ایک پیسہ بھی مارا ہوگا، آپ نے کسی کا پیسہ دبایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، تو آپ کی یہ نمازیں، آپ کا یہ عمرہ، آپ کا یہ حج اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت سے آپ کو بچا نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ جس کا حق آپ نے مارا ہے وہ آپ کو معاف نہ کرے۔